ناظرین، پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اور جو سیاسی افق ہے اس پہ بہت زیادہ جو تبدیلیاں تیزی سے ہو رہی ہیں. ان حالات کے اندر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کے دوران کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور جو ریسنٹلی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں خاص طور پر ایک اپوزیشن جماعت کے لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آگے سسٹم کو وہ کس طرح لے کر چلنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ بلیغ الرحمان صاحب. گورنر صاحب، سب سے پہلے وہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، پاکستان کے اندر سیاست اور سیاستدانوں کو بڑا متون کیا جاتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت خوش آمدید اس تاریخی گورنر ہاؤس میں، اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سیاست جو ہے وہ دراصل ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور سیاست میں لوگوں کے کام کیے جاتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں جمہوریت میں سیاست ہی جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جاتی ہے، اور سیاسی لوگ جن کو لوگ اپنا نمائندہ مانتے ہیں وہ پالیسیز دیتے ہیں اور ملک بہتری کی طرف جاتا ہے. پاکستان بنایا بھی سیاستدانوں نے، اور یہ بھی دنیا کا ہی ٹرینڈ ہے کہ when you are at helm of affairs then you are at the end of the day responsible for everything which goes on. بہرحال پاکستان میں یہ ٹرینڈ کچھ زیادہ آگے چلا گیا ہے، اس میں کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں اور کچھ اور عوامل بھی کار فرما ہو جاتے ہیں، جس میں تمام تر خرابیوں کو یا اس کو بڑھا چڑھا کے بتانا، پیش کرنا، حقائق سے دوری اور اس طرح کی باتیں. بہرحال اگر صحیح طریقے سے سیاست کی جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. لوگوں کے کام آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے مخلوق کی خدمت کی جائے. اور حضرت جلال الدین رومی نے فرمایا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے یوں تو کئی راستے ہیں، لیکن خود اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ اس کے مخلوق کی خدمت کر کے اللہ تک پہنچا جائے. تو یہ ایک عظیم منصب ہے، اور جب اس سے انصاف کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عزت کی بات ہے. اچھا، ہمارے یہاں پولیٹیشین جو ہیں آئے دن ان پر مقدمات بھی ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ کئی سال وہ کیسز عدالتوں میں لنگر آن ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنے ایلیگیشن تھے ان میں کوئی سٹف نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی چیز کانکریٹ نہیں تھی، اور پھر وہی کورٹس ریلیز کر دیتی ہیں یا آزاد کر دیتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جن کو اتنا پینلائز کیا جاتا ہے یا اتنا زیادہ ڈریگ کیا جاتا ہے کورٹس کے اندر، نکلتا بھی کچھ نہیں، وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ دیکھیے، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ حقیقتاً اگر جرم کوئی بھی کرے اس کے اوپر کیس بننا چاہیے، اس کے کورٹس کو بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے. جو قصوروار ہے وہ چاہے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے وہ اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا ہے ماضی قریب میں بھی اور پاکستان کی پچھلی تاریخ میں بھی کہ کئی مقدمات ایسے بھی بنائے جاتے ہیں جو صرف ایک اب مجھے لفظ استعمال کرنے دیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور ان مقدمات میں حقیقت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی اور جرم کا ملبہ کسی اور پہ ڈال کے اس کو فریم کر کے مقصد ہوتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کو ہم بیہائنڈ دا بارز رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارے دوست ہیں راجہ قمر الاسلام پنڈی میں، ان تعلیم میں انہوں نے بہت خدمت کی ہے، لیکن ان کو تقریباً 9 مہینے بیہائنڈ دا بارز رکھا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا آپ کے خلاف تو ہم ریفرنس بھی نہیں بنا سکے، یا کچھ جرم فریم بھی نہیں کیا جا سکا ان کے خلاف. تو اس طرح کے بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں پی ایم ایل این نے بالخصوص ماضی قریب میں جس دور سے گزری ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ خود عمران خان جو اپنی وزارت عظمیٰ میں ببانگ دہل یہ کہتے پائے جاتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آج ان کی کمر میں اگر تکلیف ہے تو ان کے یہاں کرسی کیوں پڑی ہے، آج اگر ان کے پریولیج کی اجازت ہے سابقہ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے، یعنی کہ نواز شریف صاحب اگر ہیں تو ان کے پاس اے سی کیوں لگا ہوا ہے، اے سی اتروا دوں گا، میں اے سی اتروا دوں گا. تو جب مطلب ان جگہوں پہ وہ اگر یا فلاں سیاستدان جو ہے اس کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی کیوں نہیں لگی ہوئی، کیوں پارلیمنٹیرین کو اگر اس سے استثناء حاصل ہے تو وہ لیکن وہ لگنی چاہیے. اور یہ باتیں وہ امریکہ جا کے کرتے رہے، کوئی باہر کرتے تھے، کوئی ادھر کرتے تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ تھا. تو اتنی زبردست جو ہماری سب سے پاورفل پوسٹ ہے پاکستان میں پرائم منسٹر، جس کے پاس تمام ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، تو اتنے ہونے کے باوجود خود ان کے دور میں بیشتر کیسز جھوٹے ثابت ہوئے، غلط ثابت ہوئے، اور انہی کے دور میں ان کو رہائی بھی ملی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو اس میں بڑی سمپل بات ہے کہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی اور شخص ہو، وہ ناقابل قبول ہے. لیکن سیاستدان چونکہ
لاکھوں لوگوں کا اپنے حلقے میں نمائندہ ہوتا ہے. کسی جگہ پہ چھوٹے حلقہ ہے تو اس میں بھی ہزاروں لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی عوام کی عزت بھی جڑی ہوئی ہے, جن لوگوں نے, جس علاقے نے اس کو منتخب کر کے بھیجا ہے. تو بہرحال یہ افسوسناک ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں, ہوا دی جاتی ہے کہ شاید یہ اس طرح کی خرابیوں میں ہیں, اور اس سے ان کی, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کچھ کیا نہیں تھا, ہمیشہ عزت کے لیے سیاست کی, ہمیشہ ایک پائی کی کرپشن کے روادار نہیں. جب ان کے کیس بنے تو وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے, ان کی فیملیز ڈپریشن میں چلی گئیں, یا ان کے بچے جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ سے ان کو مشاورت کرنی پڑی کہ اسکول میں ان کو تانے ملتے رہے کہ تمہارا باپ تو کرپٹ ہے. جب بعد میں کچھ ملا نہیں اور ایکچولی کچھ تھا بھی نہیں تو وہ کیسز تو ختم ہو گئے, لیکن جو یہ اثرات ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. جو جھوٹے مقدموں میں 9 مہینے اگر کوئی شخص اندر رہ گیا یا کئی مہینے, جس نے اور جن لوگوں نے ملک کی اتنی خدمتیں کی کہ آج ملک کے چپے چپے میں آپ کو بہتری کا سامان ملتا ہے, اور ایمانداری سے کی, آنیسٹلی کی, اس کے خلاف جھوٹا کیس بنا کے ملک کے محسن کو جب آپ بیہائنڈ دا بارز ڈالیں گے تو پوری دنیا میں ہماری کیا عزت ہوگی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اپوننٹس اس طرح کرتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سرٹن کوارٹرز بھی ہوتے ہیں جو شاید ایک پلان کے تحت جو ہے ڈیفیم کرتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو یا سیاست کو, تاکہ لوگوں کو جو لوگوں کا اعتماد ہے ان سے ہمیشہ شیک رہے؟ بالکل, یہ آپ سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ بہت سے عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں, اور سیاستدان بھی ایک دوسرے پہ اچھالتے رہتے ہیں. اگر جہاں میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے پہ اچھالتے رہتے ہیں, وہاں جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں یہ ٹرینڈ کم ہے کہ دوسروں پہ زیادہ کریں, اور اگر کسی وقت تھا بھی صحیح تو اس کی کافی حد تک تصحیح کر لی ہے. اچھا, آپ سیاست میں یا اس سارے سسٹم میں جب آئے تو آپ کے مطمع نظر کیا چیزیں تھیں؟ میرے مطمع نظر صرف اور صرف ایک چیز تھی, اور وہ تھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. اور بنیادی طور پہ تو میں سیاست سے بچنے کی کوشش کی, لیکن میرے قبلہ والد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ سمجھتے تھے کہ میں سیاست میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں, اور ہمارے بہت سے دوست اور اہل علاقہ, ان کا بھی یہ خیال تھا, اور انہوں نے مجھے قائل کیا کہ آپ کو ضرور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا, 4 قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے, 2 اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کرائے, اور 2 جب میں ہارا تو وہ دونوں 2002 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن ایسا تھا جس میں بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. وہ ہیں. اچھا, یہ جو سیاست میں آپ نے جیسے ذکر کیا, اگر آپ سیاست میں نہ آتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کاروباری خاندان سے تعلق ہے, کچھ زراعت, اور تو میں رزق حلال کے حصول کے لیے جہاں اپنی خدمات دے رہا ہوتا, وہاں کسی نہ کسی طرح معاشرے کی بہتری کے لیے بھی اپنی خدمات میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا. اور سیاست میں ایک چیز جو لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے بالکل اٹریکٹ نہیں کرتی, وہ ہے کہ شہرت کا حصول. میں کبھی بھی شہرت کا خواہاں نہیں رہا, کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی, کبھی بھی آپ کو یا کسی دوست کو نہیں کہا کہ آج میری یہ خبر ضرور لگائیے, یا آپ میرا یہ انٹرویو, تو یہ بھی آپ جب بار بار کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد لوگوں کو جواب دیں ہیں, اور اس جواب دہی کے عمل کے لیے آپ کو میں انٹرویو بیٹھ رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ذاتی شہرت کی کبھی خواہش نہیں رہی, لیکن سرو کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی انسانیت کے لیے کام آنا چاہتا ہوں. آپ کی باعث اطمینان کیا چیز ہے؟ باعث اطمینان تو ہر اچھا کام ہے. جب بھی ہم کسی بھی حوالے سے اچھا کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے. اور اچھا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیاست میں کسی کو کوئی اچھی پالیسی بنائی, وہ بہت ایک بڑی اچھی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. آپ نے کسی کی مدد کر دی, یا ایون اپنی فیملی کا, اپنے بچوں کا بہتر طریقے سے خیال کیا, ان کی تعلیم اور تربیت میں کوئی اچھا کردار ادا کیا, تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتی. اور کیا چیز ہے جو آپ کو تھوڑی ڈس ہارٹ کر دیتی ہے؟ ڈس ہارٹ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن پریشان ضرور ہوتا ہے انسان. بہت دفعہ ہم سب انسان ہیں, اور کئی دفعہ عہدوں کے باوجود آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر نہیں پاتے, تو اللہ کی ذات بڑی ہے اور ہم کمزور ہیں. لیکن بہرحال پریشانیاں اور بھی چیزوں کو دیکھ کے ہوتی ہیں. 2013 سے 18 جب ہماری حکومت رہی پی ایم ایل این کی, تو بہت سی چیزوں میں ہم نے اچھائیاں کی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کم کیا بہت محنت سے. 2018 کے بعد وہ تعداد پھر بڑھنی شروع ہو گئی. پیف اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں
ایک اس کا سسٹم بنایا, کوالٹی بہتر ہوئی پنجاب گورنمنٹ میں. آج دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی بھی ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے. سسٹم جو ہے وہ بھی ایک تنزلی کی طرف جا رہا ہے, اور بچوں کی تعداد بجائے اس کے کہ آج وہ 10 لاکھ بچے اس سسٹم میں مزید ایڈ ہو جانے تھے, ان کی تعداد اس وقت سے بھی کافی کم ہو گئی ہے جو 2018 میں ہم نے چھوڑی تھی. افسوس ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جب تعلیم کے لیے میں وفاقی وزیر تعلیم رہا, اور اس میں 2013 سے 2018 تک ہم نے HEC کی فنڈنگ کو 3 گنا بڑھا دیا, اور مسلسل ہر سال بڑھاتے رہے. اور جب ہم نے چھوڑی تو تقریباً 120 ارب کے قریب چھوڑی. تو 2018 کے بعد PTI جو دعویٰ کرتی تھی کہ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں اور ہم تعلیم پہ سپینڈ کریں گے, یہ بتا کر انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے, اور اس کے بعد 120 ارب سے HEC کی فنڈنگ 50-60 ارب کر دی انہوں نے, اور تقریباً اسی پہ رہی. وہ کووڈ آنے سے بھی پہلے کی بات ہے, بعد میں تو کووڈ کا بہانہ بناتے رہے, لیکن اس سے بھی پہلے کی بات ہے. تو یہ ایک آپ چیز بڑی محنت سے کوشش سے سیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں جب ڈیٹیریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, خواہش بھی ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ, پوری دنیا میں کوئی ایک پارٹی کی کبھی بھی حکومت نہیں رہتی, مختلف پارٹیز آتی ہیں. جو دوسری حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کے اچھے کاموں کو یا آگے لے کے جائے یا کم از کم اس لیول تک مینٹین کرے. اس سے جب نیچے چیزیں گرتی ہیں جب, تو وہ بہت پریشان کن ہے. ملکی حالات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, ملک میں بہت زیادہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے جب دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, یہ کوشش تب سے ہی جاری ہے. بہرحال اس میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. PMLN کی ٹیم بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ, اور اللہ کا شکر ہے بہت کامیابیاں ملی. پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ کے الحمدللہ اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور آگے بھی چیزیں سیکیور ہوتی جا رہی ہیں. اچھی اب مستقبل انشاءاللہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں تک ہم بڑی تیزی سے پہنچے. 2018 میں جب ہماری GDP گروتھ ریٹ 5.8% پہ پہنچ گئی تھی, اور اقوام عالم میں ترقی یافتہ ممالک کی بھی اتنی GDP گروتھ ریٹ نہیں تھی. پاکستان واز ون آف دا ٹاپ فیو کنٹریز آف دا ورلڈ اس GDP گروتھ میں. ہارورڈ کے تحقیقی جرائد یہ لکھ رہے تھے کہ اگر پاکستان کی یہ پالیسیز آگے چلتی رہتی ہیں تو اگلے 10 سالوں میں پاکستان از لائکلی ٹو اچیو 6% GDP گروتھ ریٹ, جبکہ بیشتر ممالک کی 2%, 2.5% اس طرح رہتی تھی. لیکن ان پالیسیوں کو بریک لگا دی گئی, CPEC کو بریک لگا دی گئی, چائنا کو ناراض کر دیا گیا, برطانیہ کو ناراض کر دیا گیا, دوسرے ممالک کو ناراض کیا. تو آپ کو اگر ٹریڈ اپنی بہتر کرنی ہے, اپنی کامرس بہتر کرنی ہے, آپ کو یورپ نے GSP+ دی ہے, اور GSP+ آپ اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ یورپ میں ٹریڈ کریں, چیزیں کریں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے تعلقات بھی اچھے رکھیں. اس میں بالکل آپ کو اپنی غیرت اور حمیت کو سامنے رکھتے ہوئے رکھنے چاہیے, لیکن خام خواہ کسی کو ناراض کر دینا تو کوئی دانشمندی نہیں ہے. تو پاکستان نے ان دوستوں کو ناراض بھی کیا تھا, وہ سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا. سعودی عرب سے کو بھی ناراض کیا گیا, تو ان سے بھی الحمدللہ تعلق بہتر ہو رہا ہے. فائنینشیل ٹرمز بھی بہتر ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹس بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں, اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہتر ہے. لیکن جو موجودہ انتشار کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قابل مذمت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے اگر کوئی بھی چاہے احتجاج کرنا, لیکن اس میں بھی کوئی سینیٹی پریویل کرنی چاہیے. اچھا, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نظام کی تبدیلی چاہتا ہوں اور بہتری لانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. جو بہتری وہ 2018 سے 22 تک لے کر آئے ہیں وہ ویسی بہتری لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے اسکولوں میں پڑھا تو ایک سبق تھا, اس سبق میں بھی بہت سے سبق تھے کہ ایک بچہ جا کے کہتا ہے شیر آیا. پہلی دفعہ لوگ بات مان لیتے ہیں, دوسری دفعہ مان لیتے ہیں, تیسری دفعہ اس گاؤں کے لوگ بھی عقل مند ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی بات نہیں ماننی. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے آپ وزیر اعظم بنائیں تو میں اس ملک کے لیے قرضے نہیں لوں گا. پھر اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کرنا زیادہ پسند کروں گا, میں قرضے نہیں لوں گا. پھر حکومت میں آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے ووٹ تو یہ کہہ کر لے کر آیا تھا, قرضے نہیں لوں گا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی
اتنا زیادہ قرضہ 3-3.5 سال میں نہیں لیا جتنا انہوں نے لیا، بلکہ جتنا کسی نے لیا تھا اس سے بھی کوئی 10 گنا زیادہ انہوں نے لیا. مطلب it was exorbitantly high. اس طرح آپ جس بھی پالیسی کو دیکھیں، جو انہوں نے کہا اس کا الٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ قومی تعلیم سے بنتی ہیں، سڑکوں سے نہیں بنتی. تعلیم کے بجٹس کم کر دیے، HEC کے بجٹ کم کر دیے، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کے پروگرام. آج ہمارے الحمدللہ میں فخر ہے اس بات پہ، 2008 سے 13 جب پنجاب حکومت تھی PMLN کی، جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن پروگرام شروع کیے گئے تھے، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا گیا تھا، پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا گیا تھا. تو آپ اگر کسی بھی جب یہ اربوں روپے سے یہ فنڈز بناتے ہیں، آپ کے پاس ایک لمیٹڈ پائے ہوتی ہے، فسکل سپیس ہوتی ہے. آپ کسی اور جگہ سے خرچہ کاٹ کے یا اپنا پوٹینشیل کاٹ کے کسی جگہ پہ لگاتے ہیں، تو دیٹ ٹیلز یو پرائورٹی. تو پرائورٹی کی بلوچستان کے بچوں کو فی ریمبرسمنٹ پروگرام بنایا پرائم منسٹر کی طرف سے. خیبر پختونخوا کے اور ساؤتھ پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع جو پاورٹی ریٹرن سمجھے جاتے ہیں ان کو شامل کیا، گلگت بلتستان کشمیر کو شامل کیا اس پروگرام میں. آتے ہی وہ اسکالرشپ بند کر دی، بچے روڈز پہ آ گئے. تو یہ اتنے سارے مسائل پیدا ہوئے، تو کیا اس قسم کی حکومت دوبارہ کریں گے؟ اور جو باتیں اور جو لوگوں کو خواب دکھائے کہ وزیر اعظم کو سادہ ہونا چاہیے، اس کے اور اس کو سائیکل پہ جانا چاہیے، اور خود نے موٹر سائیکل پہ، اب خود نے ہیلی کاپٹر پہ آنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سادہ ہونا چاہیے، تو اس وقت جو فیڈرل منسٹرز کی 2013 سے 18 تک پرانی گاڑیاں تھیں، ان کو انہوں نے اٹھا کے پرے پھینکا، اور ہر کسی کے پاس فارچونر اور وہ 5-5 کروڑ 8-8 کروڑ 10-10 کروڑ 4-4 کروڑ کی گاڑیاں منسٹرز کے پاس آ گئیں. خان صاحب نے پرانی جو مرسیڈیز ہیں جن کو مینٹین کر کے پرائم منسٹر ہاؤس چلا رہا تھا اور گاڑیاں چلا رہا تھا، ان کے اوپر پروگرام کر کے اور ٹبوں میں بیٹھ کے اور ان باتھ رومز کا مذاق اڑا کے وہ اس سے کئی گنا زیادہ مہنگی گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے لے لی گئیں. تو مطلب ہر چیز میں کہنا کچھ، تقریباً ہر چیز میں کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ مناسب نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہنا جو ہے نا وہ تو پروون ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اور اگر ابھی بھی کوئی ان کے کہنے پہ یقین کرتا ہے تو اس کا اختیار ہے، اور ہر کوئی اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ڈیوائن گائیڈنس ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کہا گیا ہے کہ ایک مومن ایک سراغ سے 2 بار کبھی نہیں ڈسا جاتا. جی ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا گورنر صاحب، یہ جو ان کے لوگ ہیں، چونکہ بات ہو رہی ہے تو ان کو عمران خان صاحب کو وہ قائد ثانی بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں یو ٹرن لینا جائز ہے. لیکن ہم اگر قائد اعظم کی شخصیت دیکھیں تو ان کی پوری لائف میں نہ یو ٹرن ہے اور نہ کبھی ان کی سپیچز کے اندر آپ کو کبھی لوز ٹاک ملتی ہے. انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ تم ڈاکو ہو، چور ہو، ڈیزل ہو، اس طرح کی باتیں کی ہوں. تو یہ جو کمپیریزن ہے، اس کو کیا آپ قائد اعظم کے ساتھ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرے لیے تو الٹیمیٹ گائیڈنس جو ہے وہ ہمارا مذہب ہے. ٹھیک. اور جو ہمیں تمام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا ہے. اور ایک مسلمان وہ تمام انسانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، چرند پرند کا خیر خواہ ہوتا ہے، ماحول کا اور اس پلانٹ ارتھ کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو وہ دوسروں کی بہتری چاہتا ہے. اس کا یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسرے کی بہتری کرے گا تو اس کا اپنا بھلا بھی ہوگا. بہرحال پہلی بات یہ کہ ایفائے عہد کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے. آج مغربی دنیا میں بھی لوگ اس بات کو بہت مانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی لیڈر کا جھوٹ ثابت ہو تو لوگ اس کو اپنی لیڈر نہیں مانتے، فالو نہیں کرتے. اور اگر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی حکومت قائم کرتا ہے، اور مثال کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، حکومت میں آگے سے پتہ رہتا ہے کہ مجھے لینا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں جی میں اس ایک پوائنٹ پہ کہہ کر آیا تھا، یہ میرے مینیفیسٹو کا حصہ تھا، میرے انتخابی منشور کا یہ نعرہ تھا، تو میں اب ریزائن کروں گا، دوبارہ لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ مجھے اب یہ کرنا پڑ رہا ہے، میں نے آپ سے نہیں کیا تھا. پوری دنیا میں پالیسیز جو ہیں وہ پارٹیز دیتی ہیں اور ان پالیسیز کے اوپر وہ قائم رہتی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ہم آ کے امیروں کو زیادہ ٹیکس لگائیں گے، غریبوں کو ریلیف کریں گے. دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں، ہم ٹیکس بھی نہیں بڑھائیں گے لیکن اس سیکٹر سے پیسے کاٹ کے ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ دیں گے.
تو ہر پارٹی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. جب بھی انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے کوشش کی ہے لیکن ہم اس کر نہیں سکے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن جن نعروں پہ جن وعدوں پہ ہم نے لڑا آج ہم اس کو الٹ کر رہے ہیں کیونکہ الٹ کرنے والا کوئی اچھا انسان ہوتا ہے. کیونکہ ایفائے عہد نہ کرنے کی بڑی سخت سزائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا اور کہا گیا ہے کہ تم وہ کرتے کیوں نہیں جو تم کہتے ہو, جو تم کہتے ہو وہی کرنا چاہیے, اس کی تاکید ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ یو ٹرن کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے اور یو ٹرن جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو اپنا وعدہ اور پاس پورا کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے ویسٹرن سٹینڈرڈز ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے اور اسلامی کے لیے تو اس کی بہت ہے. اور جو آپ نے نام بلانے والی بات کی تو نقلیں اتارنا, نام لینا اور طرح طرح سے باتیں کرنا, کسی کو کوئی فلمی کردار کے اوپر نام لے لینا, کسی کو میمک کرنے کی کوشش کرنا, تو اس کو بھی ویسٹرن ورلڈ میں بھی ناپسند کیا جاتا ہے. اسلامی کے لیے تو بہت سختی سے کسی کا نام بگاڑ کے بلانے سے منع کیا گیا. تو بہرحال جس آئیڈیالوجی کو میں فالو کرتا ہوں اس کے مطابق نام بگاڑ کے لینا انتہائی کبھی حرکت ہے اور اس طرح کے طنز اور اس طرح کی ذاتی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں. ہمیں بھی چاہیے, میں اپنے دوستوں کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی کا, چاہے جتنا بھی آپ اختلاف کریں کسی سے, کبھی آپ کے آرگومنٹ میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو کسی کا ذاتی کرنے سے پہلے آپ پالیسیز پہ اختیار کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے اتنا ڈلیور کرنا چاہیے تھا, اتنا نہیں کیا, یا یہ وعدہ کیا تھا یہ پورا نہیں کیا, یا ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی جس ڈائریکشن میں اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں. لیکن کسی کے نام کی, شکل کی, لباس کی آپ کو ذاتی طور پہ کسی کو ریلو کٹا بلا لینا اور کسی کو کچھ کہہ دینا, اس طرح کی باتیں تو کسی لیڈر کو تو بالکل شائن شان نہیں ہے, کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ معاشرے میں وہ اس طرح کی باتیں کریں. اچھا گورنر صاحب, آپ اپنی باتوں میں اور ایون اپنے جو اپوزیشن کے جو آپ کے لوگ ہیں ان کے نام لینے میں اور ان کے حوالے سے بات کرنے میں بہت کیلکولیٹڈ اور کیئرفل ہیں, آپ نہیں کرتے ایسی بات. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سارا واقعات ہوئے ہیں, دو سمبل ہیں پنجاب کے اندر لوگوں کے لیے سیکیورٹی کے لیے اور پروٹیکشن کے, ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک گورنر ہوتا ہے. لیکن جب وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کا گیٹ, چونکہ مجھے 30 ایئرز میں اس سے زیادہ جرنلزم میں ہو گیا, میں نے اس طرح کا انسیڈنٹ یا ایونٹ یا اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ بندے بھی کوئی ایسا نہیں کہ پبلک ہے 100-150 لوگ ہیں اور وہ گورنر ہاؤس کا گیٹ جلا رہے ہیں یا اس کے اوپر وہ ٹائر جلا رہے ہیں. تو یہ کن لوگوں نے کیا, اس کے پیچھے کون تھے؟ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے پروٹیسٹ میں جو غصہ ہے وہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے یا گورنر ہاؤس کی طرف, حالانکہ سی ایم ہاؤس موجود ہے, وہاں کوئی نہیں جاتا. واقعہ پنجاب کے اندر ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں, عمر سراج چیمہ صاحب بھی وہیں پر ہیں, پولیس بھی ان کی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی آر وہاں درج نہیں ہو رہی تو یہ ریئیکشن جاتا اس سائڈ پر. لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یا تو کینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو وہاں پر, کہ وہاں پر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آرم فورسز کے ساتھ آپ کا کہیں جھگڑا ہو جائے پبلک کا اور کوئی صورتحال خراب ہو, دوسری گورنر ہاؤس کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ یا یہ کوئی کانسپریسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو طے شدہ اصول ہے کہ جو بھی ایٹ ہیلم آف افیئرز ہوتا ہے, جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ کیوں ہو. تو اگر پنجاب میں ایک سیاسی جلوس کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی بہرحال حکومت پنجاب ذمہ دار ہے, اس کو روکنے میں ناکام رہی. اور زیادہ اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک غالباً سینیٹر اعجاز ہیں چودھری, جنہوں نے یہ کہا اور آن ریکارڈ کہا, ٹی وی پہ آ کے کہا, اخبار میں بھی چھپا, جس میں انہوں نے شاید یہ کہا کہ میں نے تو ایک رات پہلے ہی یہ بتا دیا تھا بلکہ, اور میں نے کہہ دیا تھا, بلکہ یہ بھی جو میری نظر سے گزرا, آپ اس کی تحقیق کر لیجئے, وہ یہ گزرا کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس چوک کا بھی بتا دیا گیا تھا. ایسے اگر چوک کا بھی پتہ لگ گیا تھا, ادھر بھی پتہ لگ گیا تھا, تو پھر کیوں نہیں رکا واقعہ؟ پھر کیوں اس چوک کے اوپر جو ہے وہ کنٹینر پہ سب سامنے موجود تھے, کیوں نہیں بلٹ پروف سامنے وہ لگائی گئی, یا اس تھوڑی دیر کے لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کوئی بیفڈ اپ سیکیورٹی کی گئی؟ تو ڈائریکٹ ذمہ داری تو یہ پنجاب حکومت کی بنتی ہے. جہاں تک رہ گئی بات احتجاج کی, دیکھیے پرامن احتجاج تو سب کا حق ہوتا ہے, لیکن پرامن احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑکیں روکی جائیں, لوگوں کو تنگ کیا جائے, آگیں لگائی جائیں. یہ گورنر ہاؤس 1590 میں اس کا پہلا حصہ بنا تھا, اس کے بعد اس سکھ دور میں ایکسپینڈ ہوا, پھر برٹش ٹائمز میں ایکسپینڈ ہوا, 1913 تک اس کی ایکسپینشن جاری رہی. آج اس کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. یہاں پہ نوادرات موجود ہیں,
ہماری تو زندگیاں بھی بہت عارضی ہیں اور عہدے اس سے بھی زیادہ عارضی ہیں. آج میں یہاں ہوں, چند دن بعد کوئی اور ہوگا یہاں پہ. تو اس میں اور لیکن جو بھی ہوگا, اگر گورنر ہاؤس پہ تو پوری دنیا میں جگہ سائی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی ہوگی. تو اللہ نہ کرے ایسا دن ہے. اور اگر پاکستان کے کسی سٹنگ گورنر یا اس کی فیملی پہ اٹیک ہوتا ہے تو پوری دنیا میں کس کو کہا جائے گا کہ وہاں تو یہ شخص بھی محفوظ نہیں ہے, تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے اسٹیٹ سمبل کو جب چند لوگ, اور 50-60 سے شاید 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, اس سے بھی کم تھے, اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. تو پاکستان کے پنجاب کے کیپٹل سٹی میں مال روڈ کے اوپر یہ واقعہ دن دہاڑے ہو رہے ہیں, اور پولیس دیکھ رہی ہے. پورے کیمراز جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں, لائیو چل رہا ہے پورے پاکستان میں, اور لوگ خوف کی حالت میں بیٹھے ہیں کہ ابھی گیٹ پھلانگنے کے لیے لوگ اوپر چڑھ گئے, ابھی انہوں نے جلتے ہوئے ٹائر جو ہے وہ گیٹ کے پاس پھینک دیے, ابھی جلتا ہوا ٹائر اندر پھینک دیا, ابھی پتھراؤ کیا لوگوں نے, تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ بھی پنجاب حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکے. اور پھر یہ بہت زیادہ تشویشناک بات تھی کہ جگہ جگہ سے یہ رپورٹس آئیں, اور میں نے کچھ جگہوں پہ ویریفائی بھی کرایا کہ 10 سے 15 لوگ ہیں, ایک پول پہ جا کے کھڑے ہو گئے, پورا پول بلاک ہو گیا, دور دور سے آئی ہوئی بسیں رک گئیں, اور وہاں پہ, اور یہ کئی دن آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور 10 سے 15 لوگوں کے ساتھ پولیس جو ہے ان کو گھیر کے ٹھہری ہے, اور لگتا یہ جیسے ان کے تحفظ کے لیے. پنجاب حکومت کی ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے ان میں سے کسی کو ہٹانا نہیں ہے, راستہ نہیں کھولنا, جو یہ زبان زد عام ہے یہ بات. تو لیکن اگر ڈائریکشنز تھیں یا نہیں تھیں, جو ایکشن ہو رہا تھا, وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, تو ایکشن یہی ہو رہا تھا کہ تو اگر وہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز مان بھی لیا جائے کہ نہیں ہے, تو ناکام رہی ان 2 لوگوں میں. میرے ایک دوست آ رہے تھے موٹر وے سے, تو لاہور کے ایک ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر انہوں نے دیکھا صرف 2 کاروں میں 2 لوگ تھے, انہوں نے اپنی کاریں سامنے کھڑی کر دی, اور منٹوں میں لائن لگ گئی, اور سینکڑوں لوگ پیچھے تنگ ہو رہے تھے, بسیں رک گئیں, لوگ رک گئے, اور انہوں نے کتنی دیر اس کو روکے رکھا. اور پولیس نے کہا جی 2 پروٹیسٹرز ہیں, پولیس بھی وہاں موجود تھی, ہم ان کو ہٹانے کا آرڈر نہیں ہے ہمارے پاس. تو بات یہ کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پنڈی کے اندر اہم شاہراہوں کو بند کر کے وہاں پہ ٹی وی کی بڑی اسکرینیں لگا کے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, اور لوگوں کی آمد و رفت اور زندگی اجیرن. کوئی وہ ماتم تو نہیں کر رہے تھے نا وہاں بیٹھ کے وہ ٹی وی اسکرین پہ کرکٹ میچ انجوائے کر رہے تھے, یا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی وہاں پہ کہیں پہ کرکٹ کھیلتے نظر آ رہے ہیں, یا کوئی اور شخصیت جو ہے, کوئی لا منسٹر جو ہے, وہ جس کی ذمہ داری ہے قانون نافذ کرنا, وہ راستے روک کے اور فخر سے اپنے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ راستے روک کے بیٹھے. تو راستے روک کے بیٹھنا نہ اخلاقی طور پہ, نہ مذہبی طور پہ, نہ قانونی طور پہ اس کی اجازت ہے. تو ایسا کیے جانا, لوگوں کو تنگ کرنا اور انتشار پیدا کرنا, یہ مناسب بات نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چند دنوں میں بہت بڑا فیلئر تھا گورنمنٹ. اچھا, ایک ایف آئی آر کا رولا تو یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میری درج نہیں ہو, ریاست نے درج کر دی. ایک ایف آئی آر جو واقعہ آپ کے گیٹ پہ ہوا, میری اطلاعات کے مطابق آپ کی طرف سے لکھ کے پولیس کو بھی گیا, لیکن ابھی تک اس کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا. اس میں سی سی پی او لاہور کا بھی ایک رول ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو وہاں سے ہٹایا, ابھی سب کچھ وہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. ان کے رول کو, پولیس کے رول کو, اور یہ جو ایف آئی آر کا اندراج ابھی تک نہیں ہوا, اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جس سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم تو اس گھر کے عارضی مکی ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں, اس کو بہتر کریں. یہاں پہ یہ بھی ایف آئی آر جو ہے ضابطے کے مطابق, جو یہاں پہ ہماری سیکیورٹی سسٹم ہے اور افسران ہیں جو کام کرتے ہیں, اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ہر دور میں ان افسران نے یہاں ہوتا ہے, انہوں نے روٹین کے مطابق اپنی جو ہے شکایت لکھ کے بھیجی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو نہ صرف اس دن آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مظاہرین کو روکا نہیں گیا, اور بہت بعد میں جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر کچھ ان کو پیچھے دھکیلا گیا, اور بعد میں اب سیکیورٹی کا شاید کچھ خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن اس وقت نہ ہونا اور اس کے بعد پھر روٹین میں جو ایک شکایت لکھ کے بھیجی گئی تھی, تاحال میری اطلاعات کے مطابق اس پہ بھی
FIR نہیں ہوئی ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا آپ کی طرف سے بات کی گئی اندیا دیا گورنر راج کا اس صورتحال میں جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, کیا یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا؟ آپ نے ایسی بات نہیں کی تھی کہ یہ واقعی آپ فیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی اگر سچویشن ہوتی ہے تو چیزیں اس طرف چلی جائیں گی؟ میں نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ گورنر راج ایک انتہائی قدم ہے, اور انتہائی قدم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نارمل حالات میں نہ کنسیڈر ہوتا ہے, نہ کنسیڈر ہونا چاہیے. ٹھیک. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا جب حالات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے تھے اور جب دیکھ رہے تھے کہ بھی حکومت بھی یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے یا کہیں معاون اور مددگار بنی ہوئی ہے اس انتشار کو پھیلانے میں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے میں. اور آپ کو وہ بھی کلپ یاد ہوگا کہ ان کے ایک سابقہ وفاقی وزیر سے لوگ منت کر رہے ہیں کہ ہم نے ہسپتال جانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمرجنسی ہے, تو کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایمرجنسی ہے, اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور راستے روک کے. تو جس بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں نے یہ ضرور کہا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے, امن و امان کی صورتحال خدا نخواستہ زیادہ بگڑی, تو یہ ایک آپشن موجود ہے. ابھی اس وقت امن و امان کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو چند دن پہلے سے جو ایک غیر معمولی صورتحال تھی, آج جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے, کیونکہ کچھ یہ جگہ جگہ جو چند لوگوں کی ٹولیوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا پورے شہروں کو, وہ سسٹم ختم ہوا ہے. بڑی تعداد میں تو لوگ نکلے نہیں بالکل, لیکن دیکھیں آنے والے دنوں میں جب لانگ مارچ دوبارہ یہ شروع کر رہے ہیں, جو سلو مارچ ہے در حقیقت, اور اس کو بہت لمبے عرصے تک محیط رکھنا چاہتے ہیں اور روز وہ انگیج شاید لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں, جو بھی پالیسی ہے ان کی, تو اس میں دیکھیں پھر حالات کس نہج پہ جاتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ پنجاب حکومت اس میں عوام کی سہولت کا پورا خیال رکھے, احتجاج کرنے والے بے شک کریں, ان کا تحفظ بھی کرے پنجاب حکومت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ راستوں کا, لوگوں کی تکلیف کا اور ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ کی ذمہ داری حکومت پہ ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا تو اس مذہب سے تعلق ہے جہاں یہ کہا گیا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مرے تو بھی اس کا سوال خلیفہ وقت سے ہوگا. تو پنجاب میں مکمل طور پر لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو اور گورنمنٹ آف پنجاب پہ آتی ہے. اچھا, گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ اور پرویز الہی صاحب کیا ٹاکنگ ٹرمز پر ہیں اس وقت؟ بالکل, ہم نے بات چیت کا راستہ کبھی ختم نہیں کیا, اور ہم نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حلف برداری تھی وزراء کی, کابینہ کی, تو جس دن انہوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نے فوراً کی. اور جو وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تھی اس میں بھی کورٹ نے خود لکھا تھا کہ کورٹ نے خود لکھا تھا کہ صدر پاکستان بھی حلف لے سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ضرور شرط رہی ہے, اور بے شک ہمارے پاس آ کے لینا چاہیں تو یہاں لیں. اور لیکن صدر پاکستان نے کہا یہ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لے آئے تھے, بیٹھ کے انتظار کرتے رہے, تو ان کی طرف سے آگے کہ نہیں آپ لوگ آ جائیں وہاں اسلام آباد, تو پھر یہ وہاں چلے گئے, ورنہ وہ یہاں آ جاتے تو شام کو بھی حلف ہو جاتا. اور تو ہم نے کبھی بھی سسٹم ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وزراء کا حلف تھا اس میں تو کوئی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود نہیں تھا, کوئی صدر کے پاس جانے کی آپشن بھی نہیں تھی, کانسٹیٹیوشنلی کوئی اور راستہ نہیں تھا اس میں سوائے اس کے کہ گورنر حلف لیتا. تو ہم نے ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی, کیونکہ ہم سسٹمز کو آگے چلانے پہ یقین رکھتے ہیں. اور ان کانسٹیٹیوشنل مثالیں جس کی ماضی قریب میں پی ٹی آئی نے رقم کی جو مثالیں, ہم اس کو وہ داغ گورنر ہاؤس سے دھونا بھی چاہتے تھے. تو ہم نے اس کو انشور کیا کہ وہ کیبنٹ کا حلف بھی ہو. پھر اس کے بعد جو ضمنی طور پہ کابینہ میں تبدیلیاں ہوئی یا کوئی ایک دو حلف بعد میں ہوئے تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ فوراً شارٹ نوٹس وہ بھی کرائے. اسی طرح جو قوانین آتے ہیں جو میں ان آرڈر دیکھتا ہوں اس کی فوراً میں اسینٹ دے دیتا ہوں. جو چیف منسٹر کی طرف سے ہمارے پاس بزنس آتا ہے جو میں ان آرڈر دیتا ہوں اس کی فوراً اسینٹ دے دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن قوانین پہ مجھے اعتراض ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہم محنت اور کریزی سے آج گورنمنٹ آف پنجاب کی ہمیں سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ ان کی لا منسٹری یا متعلقہ شعبے ہمیں وہ فیڈ بیک دیں جس کا گورنر ہاؤس کا حق ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے طور پر اس پر ریسرچ کر کے بہتری کے اصلاح کے ساتھ واپس بھیجتے ہیں, لیکن اس کو یہ سیریسلی نہیں لیتے. دوبارہ اسمبلی اس کو دوبارہ اصل حالت میں بحال کرتی ہے, وہ ان کا اختیار ہے.
لیکن بہرحال ہماری طرف سے پازیٹیوٹی جاری رہے گی. اچھا گورنر صاحب، فریض علی صاحب کے ساتھ آپ کی باتیں تو ہوئی ہوں گی جب یہ گیٹ والا واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، اس معاملے پہ میری کوئی بات نہیں. اچھا، ایک اور بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ بلوں کی بات، پنجاب اسمبلی کو بل کرتی ہے 4-5 بل، آپ نے پھر اس کو آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دیا. ابھی ریسنٹلی کوئی وومن پروٹیکشن بل بھی ہے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ ہمارے پاس بہت سے بل آتے ہیں اور 4-5 نہیں ہیں، اب تو 20 بل ایسے ہیں جو ہم نے کچھ پہ اعتراض لگا کے بھیجے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ہم نے اسینٹ دے کر بھیج دیا، انہیں اپروو کر کے بھیجا. تو آج بھی میں نے جو ہے وہ ایک بل اپروو کیا. تو مختلف قانون سازی جو ہے وہ ہمارے پاس آتی رہتی ہے، اور اس قانون سازی میں ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو یا کمیوں کی، خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں یا بہتری کی تجویز دیتے ہیں. اچھا، ایک میرا چونکہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے کریکٹر بلڈنگ، ہمارے اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز آپ کے پاس ہیں. ایک پیچھے واقعہ بھی ہوا گورنمنٹ یونیورسٹی میں جہاں خان صاحب کو اسپیچ کروائی گئی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن کریکٹر بلڈنگ ہماری یونیورسٹیز کی، اس کے اوپر مجھے جو میری اطلاعات ہے کہ آپ خاصا فوکس کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم سکلز اور نالج اور ایجوکیشن جو دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کردار سازی بھی بہتر انداز میں ہونی چاہیے. ہمیں ایک بہترین ڈاکٹر تو چاہیے، لیکن بہترین ڈاکٹر کے ساتھ اس کو بہترین انسان بھی ہونا چاہیے. بہترین انجینئر ہو تو بہترین انسان بھی ہو. اگر اس نے آرٹس میں یا سوشل سائنسز میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں اگر وہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے یا کوئی پڑھی ہے ہماری بچی، تو اس کو اس کے کردار کے اوپر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے. اس کے لیے نہ صرف یہ کہ میں نے سب وائس چانسلرس کو تاکید کی ہے کہ وہ ایتھکس اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر زیادہ توجہ دیں، بلکہ ایک میں نے کنسورشیم بنایا ہے جس میں کئی وائس چانسلرز اور کئی ماہرین تعلیم ہیں جو اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم نے بچوں میں انکلکیٹ کیسے کرنی ہے یہ ویلیوز، کردار سازی کو کیسے فروغ دینا ہے، اور اسے زبانی جمع خرچ کی بجائے اس کو ہم انسٹیٹوشنلائز کر رہے ہیں تاکہ وہ بہتر کرے. اور میں ذاتی طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہمارا کل ہیں، اور ان کی کامیابی سے ہمارے ملک کی اور ہم سب کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ بنیادی اصول ہے قدرت کا کہ آپ کو یہ ڈگریاں جو ہیں یہ تو انٹری پوائنٹ تو دے سکتے ہیں کسی جگہ پہ، لیکن آپ کی کامیابی، آپ کی کیریئر پروگریشن، آپ کی گروتھ، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، وہ آپ کا کردار ڈٹرمن کرتا ہے. ٹھیک. تو اگر کردار اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے پاکستانی بچے کا کہ اس کو پلیٹ میں بھی رکھ کے فراڈ کی آپشن اگر دی جائے تو اس کی طرف نہ جائے، وہ سچ کی طرف جائے. بہرحال ہم سب انسان ہیں، ہمارے میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اچھائی کی طرف جو ہے، ہمیں بچوں کو یہ بات ذہن نشین کرانی ہے کہ اچھائی میں ہی دائمی کامیابی ہے اور سچائی میں ہی دائمی کامیابی ہے. اور غلط راستوں سے کی ہوئی اگر اس کو کامیابی مان بھی لیا جائے جو کہ نہیں ہے، وہ بڑی عارضی ہوتی ہے اور شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بہت بڑا خسارہ ہو جاتا ہے. اچھا گورنر صاحب، ایک لاسٹ کوشچن میرا یہ کہ ہماری یونیورسٹیاں آپ ڈگریاں تو دے رہی ہیں، لیکن نہ تو سائنسدان پیدا کر رہی ہیں، نہ وہ جو تخلیقی کریٹو سوچ والے لوگ پیدا کر رہی ہے. ایک اسٹیریوٹائپ ہم جا رہے ہیں. تو کیا آپ نے اس طرف توجہ دی کہ ہم یونیورسٹیوں کو ایسا ماحول دیں، ایسی ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم ہو کہ جہاں سے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوں؟ دیکھیے، اس میں اگرچہ ہم اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، مجھے افسوس ہے کہنے میں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2013 سے 18 ہم بہت زیادہ ایفرٹ کی اور ہم 34 ارب سے 120 ارب کی فنڈنگ کو لے گئے، اور لیکن اس کو اگلے سال 50-60 کر دیا گیا. بہت سے پروگرام جو نئے شروع کیے تھے، جو انسٹیٹیوشنس کو بہت بہتری کے لیے تھے، ان پروگرامز کو کیپ کر دیا گیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اتنی بھی مایوسی نہیں ہے. الحمدللہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ ورلڈ رینکنگز میں، ٹائمز انٹرنیشنل رینکنگز میں، کوئکرلی اسائنمنٹس QS رینکنگز میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور ہمارے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چاہے ای روزگار ہو، چاہے ای لینسنگ ہو، مختلف ڈیجیٹل ورلڈ میں پریکٹیکلی سائنس کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی چاہیے. آج سائنس کے تجربات کے لیے یا سائنس کے حوالے سے جو آپ کو پروگریشن کی ضرورت ہے، تو ہمارے لیول پہ انڈسٹریلائزیشن اس لیول کی نہیں ہوئی کہ پرائیویٹ سیکٹر ان بچوں سے کام لے سکے. اس لیول کی گورنمنٹ ریسرچز موجود نہیں ہے کہ یہ بچے اپنی افادیت ثابت کر سکیں. تو بہت سے پاکستانی بچے جو اسی سسٹم سے پڑھ کے آگے گئے ہیں، وہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے اپنا لوہا منگوا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ امید کی کرن. اچھا، بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بہتری کی طرف کوشاں ہیں. جہاں میں نے کنسورشیم کریکٹر بلڈنگ پہ بنایا ہے،
وہاں پہ سائنٹیفک ایجوکیشن اور یوز آف ٹیکنالوجی پہ بھی کنسورشیم بنایا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے جانا. اچھا گورنر صاحب کوئی پیغام آپ قوم کو دینا چاہتے ہو تو ہمارے کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ. دیکھیے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ ہمارے سسٹم میں جہاں بہت سی کمیاں ہیں لیکن وہاں بہت سی خوبیاں بھی موجود ہیں, تو ہمیں ان خوبیوں کو پکڑنا ہے, ان کے اوپر بلڈ کرنا ہے, اور مایوسی جو کہ گناہ ہے اس سے بچتے ہوئے ہمیشہ محنت اور کوشش سے آگے بڑھنا ہے, ہمیشہ سچائی کو پروموٹ کرنا ہے. اور پلیز آپ کو میں نے یہ کہنا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کبھی مت کیجیے, اس کی ممانعت ہے. سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ تحقیق کریں, دیکھیں کہ کس کا کردار کیسا ہے, کس نے کیسا کام کیا ہے, سابقہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. اور آج کے دور میں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ ڈیٹا مل سکتا ہے, تو حقائق پہ اور اعداد و شمار پہ اپنے فیصلوں کا انحصار کیجیے, صرف لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے فیصلے نہ کریں. انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک بہتر مستقبل. جی ناظرین, آپ نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کی باتیں سنی, اور انہی کی بات کے اوپر میں پروگرام کا جو ہے اس کی اینڈنگ کرتا ہوں, جو انہوں نے کہی کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا, پر امید رہنا ہے, اور اپنا جو ترقی کے اندر رول ہے وہ اپنا ادا کرتے رہنا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن سے آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.